آپ کو سلمان اکرم راجہ نے 21 فروری 2025 کو جب پارٹی سے نکالا، چارج شیٹ دی، تو اس میں کہا گیا کہ شیر عبدالمروت نے بد زبانی کی ہے، پارٹی پالیسی کے برعکس بیانات دیے ہیں، سعودی حکومت اور مذاکراتی عمل سے متنازع بیانات دیے ہیں۔ کیا چارج شیٹ یہی تھی؟ چارج شیٹ تو مجھے، آپ کو حیرت ہوگی، کوئی ملی ہی نہیں ہے آج تک چارج شیٹ نہیں ملی؟ مجھے نکالے جانے کا کوئی فیصلہ ہی آج تک نہیں دیا ہے، نہیں ملا نہ جی۔ کوئی ٹویٹر پہ کسی نے ٹویٹ لگایا، وہ کہتے ہیں نکالا گیا ہوں، آج تک خان نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو نکالا ہے۔ لیکن یہ جو بد زبانی کی باتیں ہیں، بد زبانی تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو پتہ نہیں کیا اس کے ذہن میں سما گیا کہ وہ میڈیا پہ آ کے جس کسی کے خلاف بولیں گے اس کو جواب نہیں ملے گا۔ یہی سوچ تو شاید علی مخانم کی بھی تھی۔ چلو میں ریفرنس دیتا ہوں سر، یہ ریفرنس بھی پڑھ لیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ لگا، آپ کو آج تک نہیں پتہ لگا نا، تو آج آپ کے لیجیے، یہ ہے آپ کے خلاف چارج شیٹ۔ یہ کسی اخبار کی خبر ہے تو سارا اخبار کی خبر ہے، چیلنج کر دو اخبار کو، عدالت میں لے جاؤ۔ نہیں، میں آپ کو عرض کروں، یہ سلمان اکرم راجہ تو ایک تو سیکرٹری جنرل ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کے، یہ آپ ذرا کریکٹ کر دیں اپنے آپ کو۔ وہ کبھی اپنے آپ کو سیکرٹری جنرل لکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ الیکشن کمیشن میں آج تک آفیشلی اس کو ڈینائی کر چکا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل ہے۔ پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل انٹرا پارٹی الیکشن کے نتیجے میں منتخب ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ سفارش پہ اس کو اس سیٹ پہ لانے کے لیے یہ غلط فیصلہ کروایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے آئین میں اور الیکشن لاز میں ایسی کوئی پروویژن نہیں۔ سر، آپ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی میٹنگ میں یہ کلچر ہے کہ ہر انسان اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، نہ ہماری کوئی سوچ ہے نہ ہمارا کوئی ویژن، ہم سب کے سب بانی کے طفیل ہیں۔ تو جب آپ کی اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، لوگوں نے آپ سے تبدیلی کی توقع کی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میٹنگ میں کوئی کلچر ہی نہیں آپس میں بات کرنے کا، ہر آدمی ایک شخص کی بات مانتا ہے، اور وہ صحیح بات ہے یا درست بات ہے اس کو ماننا پڑتا ہے۔ دیکھیے، پی ٹی آئی میں خصوصاً 9 مئی کے بعد یا ریجیم چینج کے بعد خان صاحب کو جو عروج ملا عوامی نظروں میں، اس کے بعد جو ہے اپنے اندر پی ٹی آئی میں کلٹ کسی قسم کی فیلنگ جو ہے وہ اب محسوس ہوتی ہے، جس طرح کلٹ نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ خان غلط فیصلہ کرے یا درست فیصلہ کرے، کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ غلط فیصلے پہ کوئی اعتراض کرے، چاہے خان صاحب جو ہے بزدار کا فیصلہ ہو یا محمود خان کا فیصلہ ہو۔ وہ تو ہو چکے نا۔ نہیں، ماضی کے علاوہ حال میں کیا فیصلہ کرتا ہے؟ حال میں تو کچھ نہیں، علیمہ خان کچھ کہہ رہی ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، چیف منسٹر خیبر پختونخوا کچھ کہہ رہا ہے، کچھ جو دوست بیٹھے ہیں، وہ جو کیا ہوتا ہے وہ بریگیڈ، وہ بیٹھ کے امریکہ میں بیٹھ کے، برطانیہ میں بیٹھ کے خدا جانے کیا کیا کہتے ہیں، باقی دوست کچھ کہہ رہے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے ہو از دی مین ہو ریپرزینٹ عمران خان۔ یہ قیاس ہے، سمجھ نہیں آتی ہے، نہ علیمہ خانم کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کس طریقے سے یہ۔ سر، از ناٹ اے بیڈ تھنگ فار اے پولیٹیکل پارٹی لائک پی ٹی آئی، جس کا کلیم ہے کہ 80% لوگ اس کے ساتھ ہیں، لیکن پارٹی خود تنظیمی طور پر بالکل آلودہ اور ناکارہ ہو چکی ہے۔ کیسے لیڈ کر سکتے ہو آپ؟ پھر لوگوں سے کیا توقع کرتے ہو؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اب تو توقع لوگوں سے اور پارٹی سے رہی نہیں ہے۔ پارٹی جو ہے اپنے آپ کو ڈبو چکی ہے، یعنی یہ اس وہ میں کہتے ہیں کہ اگر مروت ریزائن دے دے تو یہ جیت نہیں سکتا ہمارے بغیر۔ بہرحال میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ جتنے جیتے ہیں ان کے جتوانے میں میرا کلیدی کردار ہے، کیونکہ سب کی کمپین ہی میں نے لڑی ہے۔ ان کے پاس تو کمپین کا کوئی بندہ نہیں تھا، ان کا ایجنڈا میں نے اٹھایا 9 مئی کے بعد، یہ سارے تو بلوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ان سب کی خیبر سے لے کے کراچی تک کون ان کی کمپین کی؟ ان کو تو کم بھی نہ ملتے اگر ہم قوم کو نہ اٹھاتے، لوگوں کو شعور نہ دیتے اور ان کو جرأت نہ وہ دلاتے۔ کہتے ہیں آج آپ استعفیٰ دے دیں، آپ جیت ہی نہیں سکتے۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو صرف ایک بات کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں جو جلسے انہوں نے کیے ہیں، میں اپنی ذات میں علیحدہ خان کے لیے اس سے بدرجہ بڑے جلسے کر سکتا ہوں۔ تو کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ پی ٹی آئی نے جو لوگ آج کل پی ٹی آئی پہ قابض ہے، سلمان اکرم راجہ، علیمہ خانم جیسے لوگ، انہوں نے خان کے بیانیے کو چھوڑ کے پارٹی کے اندر قبضے کے لیے اور
اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پی ٹی آئی کو ایک نئے راستے پر ڈال دیا۔ وہ نیا راستہ کیا ہے؟ وہ نیا راستہ یہ ہے کہ موروثیت جس کی خان نے ہمیشہ نفی کی ہے، وہ کہتے ہیں خان کے ساتھ رشتہ داری یعنی بہن ہونے کی وجہ سے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ پارٹی کے معاملات میں چلاؤں یا پارٹی کے آئندہ کے لیے چیئرپرسن میں بنوں، اور جو بیانیے تھے احتجاج کے اور خان کی رہائی کے اور حقیقی آزادی کی، آپ نے 6 مہینوں میں کسی کا بیان سنا ہے کہ ان پہ کسی نے بات کی ہو؟ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کو پارٹی سے جو نکالا گیا ہے اس سے علی امین گنڈا پور کو تھوڑی سی سپیس مل گئی ہے، یہ کیا مطلب؟ وہ سپیس کا مطلب یہ تھا کہ اگر مجھے نکالا گیا تو اس کے فوراً بعد علی امین خان کو نکالنا جو ہے یا اس پہ وار کرنا، اس وقت جس وقت یہ دونوں خواتین کی نظروں میں جو ہیں ناپسندیدہ تھا۔ اب تو الحمدللہ بشرا بی بی جو ہیں اس پہ اعتماد کرتی ہیں، اور میں تو خود بشرا بی بی کا میں نے ہمیشہ احترام کیا اور اس نے کبھی مجھے برا بھلا نہیں کہا۔ آپ کس کے ساتھ ہو؟ نہیں، میں تو خان کے ساتھ ہوں، صرف عمران خان کے ساتھ۔ لیکن عمران خان جیل میں ہے، اس کو میں مل کے آتا ہوں، مجھے وہ کچھ پیغام دیتا ہے، آپ مل کے آتے ہو آپ کو کچھ پیغام دیتا ہے، ٹویٹر پہ پیغام اس کا کچھ اور ہوتا ہے، تو آپ جیسا آدمی کیسا فیصلہ کرے گا، کس کی بات ماننی ہے؟ دیکھیے، خان صاحب کی مثال ایسی ہے کہ خان صاحب کے سامنے جو بیٹھا ہوتا ہے وہ جلدی قائل ہو جاتا ہے، اور پھر جب دوسرا جاتا ہے تو وہ بھی ان کو جلدی قائل کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان کا باعث بن رہا ہے پارٹی میں فیصلوں کی تواتر کے ساتھ تبدیلیاں۔ اور میں نے خان صاحب کو ایک دفعہ کہا بھی، میں نے کہا کہ کاش ایک اپنے غلط فیصلے پہ بھی آپ ڈٹ جائیں نا، تو لوگ جو ہے باز آ جائیں گے یہ بار بار جو آپ سے فیصلہ چینج کروانے کے لیے اپروچ کر لیتے ہیں۔ ایسا قومی رہنما اگر کانوں کا کچا ہو تو کیا فیوچر ہے پھر اس پارٹی کا؟ میرا خیال ہے کہ کانوں کا کچا ہو یا نہ ہو، پھر بھی یہ آج 2/3 سے زیادہ اکثریت والی پارٹی کا سربراہ ہے اور پاکستان میں مقبول ترین لیڈر ہے۔ اس پہ تو ڈبیٹ میں نے کی نہیں آپ سے۔ مائی کوشچن از ناٹ لائک دس۔ میں تو مانتا ہوں وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہے، اسے ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے۔ دیکھیے، خان کی شخصی کمزوریاں تو ہیں نا، خان کی شخصی کمزوریاں ہیں یہ فیصلے تبدیل کرنا، اور ایک وقت پہ ایک بات، دوسرے وقت پہ دوسری بات۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف یہ بیانیہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں، اس کو علیمہ خان نے متعارف کروایا ہے۔ اب علیمہ خان کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا اور جلد رہائی مل گئی، یہ سارا معاملہ سمجھانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے، بی ٹی آئی میں یہ کلچر بنا ہوا ہے جس کو آپ نے میڈیا کے ذریعے یا لوگوں سے سلواتیں سنوانی ہیں تو اس کو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بتا دو، اور یہ تقریباً پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر غور صاحب سے لے کے علی محمد خان سب تک پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے یہ فتوی ان کے خلاف صادر کیے ہوئے ہیں۔ محترمہ علیمہ خانم نے یہی باتیں جو میرے لیے کی ہیں اور بار بار کی ہیں اور ان پرووکڈ کی ہیں، کوئی وجہ نہیں تھی، یہ انہوں نے علی امین خان کے لیے بھی کی ہیں، یہ انہوں نے بیرسٹر سیف کے لیے بھی کی ہیں، یہ انہوں نے مشال یوسفزئی کے لیے کی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اور پھر آپ کی پارٹی کہاں ہے؟ یہ جتنے نام آپ لے رہے ہو یہی تو پارٹی ہوتی ہے۔ یہی پارٹی ہوتی ہے نا، یہی پارٹی کے نخرے بخرے خود انہی محترمہ نے تو کیے ہیں، کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ تابع ہو اور زبردستی کے تابع ہو، اور جو بھی ان کی زبان سے الفاظ نکلے ان کو برداشت کریں۔ کوئی سیاست میں یا پارٹی میں نوکری کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ کسی کی نوکری کرے۔ کیا آپ کے علم ہے کہ یہ کہا گیا کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں وکلا سے ملاقات کے دوران کا شکر ہے شیر افضل مروت سے میری جان چھوٹی؟ یہ کسی بدبخت نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ خان نے کبھی آج تک میڈیا، یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں، اور میرے حوالے سے خان نے آج تک ایک بھی بیان نہیں دیا ہے۔